کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت آنسو کیوں آتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہر مومن نے کبھی نہ کبھی محسوس ضرور کیا ہوتا ہے۔ آپ تنہا ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں دل بھر جاتا ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف جذبات ہے؟ کیا یہ صرف درد کا اظہار ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی طاقت چھپی ہوئی ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دعا میں رو رو کر گڑ گڑاتے ہیں جبکہ کچھ بالکل خشک دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ انہیں روحانی جذبات عطا کرتا ہے۔ یہ آنسو صرف دکھ یا غم کے نہیں ہوتے، یہ تو اس سکون کا اظہار ہوتے ہیں جو صرف اللہ کا ذکر دیتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، اور جب انہیں ان کے رب کا ذکر سنایا جاتا ہے تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ سورہ مریم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسو اللہ کی یاد کا نتیجہ ہے، ایک نرم دل کا نتیجہ ہے جسے صرف وہی نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک اور وجہ جو دعا میں آنسوؤں کا سبب بنتی ہے وہ ہے ندامت، گناہوں کا احساس، اپنے اعمال کا افسوس۔ جب بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زبان کم بولتی ہے اور اس کی آنکھیں بیاں کرتی ہے۔ یہ آنسو ہوتے ہیں توبہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ڈر سے رونے والا ہوتا ہے اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے آنسو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہر آنسو ایک دعا ہوتا ہے، یہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا بنا لے۔ کبھی کبھی بندہ مصیبت کے بعد دعا کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ اس وقت جو سکون ملتا ہے، جو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میری فکر کرتا ہے، وہاں سے بھی آنسو آتے ہیں۔ وہ آنسو ہوتے ہیں شکر کے۔ ایسی بھی حالت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا، صرف اس کی رحمت، اس کے کرم کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ یہ آنسو ہوتے ہیں صرف اس محبت کے جو انسان اللہ سے کرتا ہے، بنا کسی وجہ کے، صرف اس لیے کہ وہ میرا رب ہے۔ دعا کا سب سے مقبول انداز وہ ہوتا ہے جس میں دل ٹوٹا ہو، زبان نرم ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو۔ اللہ کو ہماری دعا کے لفظ سے زیادہ ہمارا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب بندہ روتے ہوئے دعا کرتا ہے تو وہ دعا فرشتوں کے ساتھ آسمان تک جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، میں تمہارے ہر آنسو سے واقف ہوں اور ہر دعا کا جواب دینے والا ہوں۔ سورہ غافر۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ جب بندہ روتا ہے دعا میں تو شیطان کی ہار ہوتی ہے۔ رونے کا مطلب بندہ اپنی کمزوری ماننے کو تیار ہے، اور اللہ ایسے ہی بندے کو پسند کرتا ہے جو جھک جائے، رو لے اور صرف اس سے امید رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین وقت تہجد کا بتایا، جب ہر کوئی سوتا ہے لیکن کچھ لوگ اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں، تنہا کمرے میں، جب آپ ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کرتے ہیں تو وہی آنسو سب سے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھ سے رو کر کچھ مانگ رہا ہے، گواہ رہو میں اسے معاف کر دیا۔ تو دوستو، جب آپ دعا کرتے وقت رو پڑتے ہیں تو کبھی اپنے آنسوؤں کو چھپائیے مت۔ وہ آپ کی کمزوری نہیں، آپ کا رشتہ ہے اللہ سے۔ وہ آنسو آپ کی عبادت کا حصہ ہے۔ شاید وہ روحانی دروازے کھول دیتے ہیں جو صرف محبت، ندامت اور یقین سے کھلتے ہیں۔ اپنے رب سے رو کر مانگو، کیونکہ شاید اللہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔